اگر آدھے کپڑے پہننا ترقی ہے تو جانور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں، سارا قصور ہمارا تھا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑتا، بلکہ کچھ پانے کے لیے کچھ بونا پڑتا ہے۔ وہ والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، سسرال والے کہتے ہیں دیا ہی کیا ہے۔ خوشبو لگانے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہیں ہمارے کردار سے تو بدبو نہیں آ رہی۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے۔ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہو یا حد۔ کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، لیکن روٹی کا سائز ہر گھر میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ غرور پھر کس بات کا ہے؟ قبرستان چلے جاؤ اور دیکھ آؤ، کہاں پڑا ہے عورت کا حسن، مرد کی جوانی۔ ابلیس کو علم اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں بڑے مقام حاصل تھا، مگر اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کا لقب حاصل کر لیا۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینا چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ دنیا میں کوئی انسان کسی پر احسان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے فرائض پورا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جب بھی غلطی ہو تبھی معافی مانگ لیا کرو، زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں، کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ رشوت لے کر سرکاری کام کرنے والے کا جنازہ لازمی پڑھا کریں، دیکھا کرے کہ مرنے والا کتنے خزانے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا کر ان کے ساتھ چلنے کی بھیک مت مانگے، بلکہ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھے کہ کون کون ساتھ چلتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنے تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ رونے سے زندگی گزرتی نہیں بلکہ لٹک جاتی ہے۔ گناہ دل کی زمین کو بنجر کر دیتے ہیں۔